السلام علیکم۔ قرآن قدم بقدم میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی نویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں۔ منافقین کی گفتگو ہے۔ یشعرون کا لفظ جو آیا ہے، شعور شعر سے نکلا ہے، یعنی بال۔ جو انسان بہت زیادہ عقل مندی سے، بہت ہی دقت اور باریکی سے سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے، اسے صاحب شعور کہتے ہیں۔ منافق سمجھتا ہے کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یہی سوچتا ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے۔ حیلہ اور مکر، دھوکہ دینا، وہ بھی کون؟ منافقین دھوکہ دے رہے ہیں۔ خدا کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ہے نہیں یخادعون اللہ، یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو وہ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ بناتے ہیں، احکام کو کھلونا بنا لیا ہے انہوں نے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں یہ آیت ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا، جس نے رسول کی بیعت کیا اس نے اللہ کی بیعت کیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی بیعت خود اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بیعت ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا بھی اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ مکر اور دھوکہ اور خدا، ان سب کی ایک بہترین مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی مریض ہوا، بیمار ہوا، اس بیمار کے لیے ڈاکٹر کو لایا گیا، مریض کے پاس ڈاکٹر کو لایا گیا یا ڈاکٹر کو تک مریض کو پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر نے مریض کو دیکھنے کے بعد دوا دیا، کوئی شربت دیا، کوئی ٹیبلٹ دیا، دوا دیا، اور کہا کہ جناب اس دوا کو آپ کھا لیجئے گا، اس دوا کو آپ پی لیجئے گا، میں کل پھر آپ کے پاس آؤں گا یا کل پھر آپ کا معائنہ کریں گے۔ یہ کہہ کے چلے گئے ڈاکٹر صاحب۔ وہ صاحب جو مریض تھے انہوں نے اس دوا کو اٹھا کے پھینک دیا اور خالی شیشی رکھ دیا، ٹیبلٹ اٹھا کے پھینک دیا۔ اب جب دوسرے دن ڈاکٹر صاحب آئے تو ڈاکٹر صاحب سے نے پوچھا آپ نے دوا لے لیا، کھا لیا، پی لیا؟ انہوں نے کہا جی جی۔ وہ مریض یہ بیمار یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو بیوقوف بنا دیا، جبکہ حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور سمجھ بھی نہیں رہا ہے۔ دوا نہ کھا کر، دوا نہ پی کر اس نے نقصان کس کا کیا؟ خود اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ منافق کا بھی یہی حال ہے، منافق بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ منافق حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے، خود کو دھوکہ دے رہا ہے لیکن نہیں سمجھتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر یہی ہے کہ منافق کے ساتھ اسلام کا رویہ ویسا ہی ہے، یعنی اسلام منافق کے ساتھ کیسا رویہ کرتا ہے؟ جیسا خود منافق اسلام کے ساتھ کرتا ہے، جیسے اسلام کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے ویسے ہی ہے۔ منافق ظاہر میں اسلام کا اعلان کرتا ہے تو اسلام بھی منافق کو ظاہر میں مسلمان جانتا ہے۔ منافق دل میں ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والوں کی طرح وہ بھی اللہ کا انکار کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسلام بھی کیونکہ منافق ایسا کرتا ہے تو اسلام نے بھی اس کو ایسے ہی کہا ہے۔ دل میں نہیں رکھتا ہے، دل سے اقرار نہیں کرتا، تو مسلمان منافق کے لیے اسلام نے، قرآن نے بھی ایسے ہی کہا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قیامت میں منافق کافروں منکروں کو، اللہ کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے جیسا اس کا
معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ کیا جائے گا ویسے ہی یعنی دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اسی لیے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریاکاری اللہ کے ساتھ خدا اور دھوکہ ہے۔ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہر اچھا کام اور ہر برا کام خود انسان کی طرف پلٹ کے آتا ہے۔ اس آیت میں یہی ہے، خدعا اور دھوکہ اللہ کے دین سے خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، نہ کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ کو نہیں کوئی دھوکہ دیتا ہے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نیکی کر رہے ہو تو تم اپنے لیے نیکی کر رہے ہو، اگر تم برا کر رہے ہو تو خود اپنے آپ سے برا کر رہے ہو۔ واقعی نا انسان دیکھے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ جو بری چالیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی زرنگی اور چالاکی کرتا ہے، ہوشیاری کرتا ہے، یہ خود اپنے چال چلنے والوں کو خود اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں یہ بری چالیں۔ لہذا اس آیت سے جو پیغامات ہیں اس کے اوپر انسان غور کرے۔ پہلا پیغام یہی ہے کہ خدا، حیلہ گری، یہ نفاق کی پہچان ہے، منافق کی پہچان ہے دھوکہ دینا۔ منافق یعنی دوسرا پیغام یہ ہے کہ منافق ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، ہمیشہ، یعنی رکتا نہیں ہے۔ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی عربی گرامر کے اعتبار سے مضارع وہ ہے جب استعمال کیا جاتا ہے یعنی کرتا رہتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خدعے کا مطلب یہ ہے کہ اصل کو چھپانا اور اس کی جگہ نقل اور بدل کو دکھانا، بدل کے یعنی اصل چیز کو چھپا لیا اور کوئی دوسری چیز دل میں اللہ کے دین کو نہیں مانتا، چھپاتا ہے، سامنے اللہ کے دین کو دکھاتا ہے، جو حقیقت ہے اسے نہیں دکھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا پیغام اس آیت سے ملتا ہے کہ جتنے بھی نئے رنگ بازیاں، جتنے بھی خدے اور دھوکے ہیں، یہ خود انسان کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لا یشعرون کے ذریعے یہ اعلان کر رہی ہے آیت کہ منافق بے شعور ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے مقابل اللہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، وہ سب کچھ جانتا ہے، خائنۃ العیون، آنکھوں میں جو خیانت کرنے والوں نے چھپا رکھا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپا رکھا ہے، سب کو جانتا ہے منافق۔ خداوند عالم سب کچھ جانتا ہے، منافق جو کچھ بھی کرتا ہے سب کچھ خدا کے سامنے، اور ایک دن ظاہر بھی ہو جائے گا، یوم تبلی السرائر، یعنی سب کچھ پوشیدہ جتنی چیزیں سب کچھ ظاہر بھی ہو جائیں گی۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے۔ وما یشعرون یعنی جو یہاں پر آیا کہ نہیں سمجھتے، شعور نہیں رکھتے، یعنی کچھ بھی نہیں سکتے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اللہ سب جانتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ خود کو یعنی یہ اللہ کو دھوکہ دیں، نہیں، یہ اللہ کو نہیں، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کا عملی پیغام جو ہم لوگوں کے لیے آج سب سے زیادہ ضروری ہے، دو لفظوں میں عرض کر دوں کہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ جب بھی آپ کسی کو دھوکہ دیں گے در حقیقت یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں ہمیشہ دھوکہ، فریب، نئے رنگ، خدا ہر ایک چیز سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔